حج اسلام کا بنیادی رکن ہے. یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. آج اس پروگرام میں ناظرین ہم آداب حج پر معلومات فراہم کریں گے. آئیے آغاز مولانا محمد اختر رضا دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی کلمہ پاک کی چند آیت مبارکہ سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا حج کرنے والے کے لیے جنت ہے. حجاج کرام خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے. قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رضائے الہی کے لیے حج کرے جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو. کعبہ شریف ایمان کا محور، ایمان کا مرکز، اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر، عبادت گاہ جس میں مغفرت و رحمت ہے، سیدھی راہ کے لیے ہدایت ہے، اور جب پہلی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو بندے مومن کے لبوں پر بس یہی صدا ہوتی ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے
زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں
گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلا شبہ حجاج کرام اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آداب حج شامل ہو۔ پیش خدمت ہے اس اہم موضوع پر ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی روح پرور بیان۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج فضائل حج اور آداب حج کے حوالے سے مختصر گفتگو کی سعادت مل رہی ہے۔ قافلے حج کو جا رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کا قصد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سفر بڑا عظیم سفر ہے۔ یہ سفر اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دیار حبیب کی طرف جانے کا عظیم سفر ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ وہ عظیم سفر ہے کہ جس دیار مقدس میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں وحی کا نزول ہوا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدتنا ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک لگے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں حج کے بارے میں، لوگ دور دراز سے اس حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کو اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے کہ اس پر حج لازم ہے، اسے چاہیے کہ اس بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ قافلے چونکہ حج کو جا رہے ہیں، گفتگو مزید فضائل و آداب کی طرف جانے سے قبل ہم سب مل کر وہ الفاظ کہیں گے جو حاجی خانہ کعبہ میں جھوم جھوم کر طواف کر کے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ آئے مل کر پڑھتے ہیں ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے جب پوری دنیا کے مسلمان جب اس مقدس در کی زیارت کرتے ہیں اور یہ کلمات جب ادا کرتے ہیں تو اس کا منظر ہی بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور اگر غور کریں کہ جب حاجی حج کے لیے آتے ہیں، ہر شخص اپنے ملک کا لباس چھوڑ کر، یعنی ہر جگہ کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے،
کہیں شلوار قمیص پہنتے ہیں، کہیں تہبند پہنتے ہیں، کہیں پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، لیکن جب اس مقدس در پہ آتے ہیں تو تمام اس لباس میں آتے ہیں کہ جس لباس کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہوتا ہے، تمام اس لباس میں آئیں گے کہ جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا۔ اللہ اکبر! تو گویا کہ حج میں جتنے ارکان ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں سب کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ہے، سب کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ان مبارک یادوں سے ہے۔ سامعین مکرم، ناظرین و ناظرات، ہم یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جب حاجی حج کو آئے، حج کے لیے جب خانہ کعبہ کا قصد کرے تو آنے سے قبل صرف یہ نیت کرے کہ میرے جانے کا مقصد کوئی دنیاوی دکھاوا مقصود نہیں ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ میں حج کو گیا، بلکہ حج کے لیے نیت یہ کرے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اس مقدس در کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ حج کا فریضہ کوئی عام فریضہ نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس کے بڑے برکات ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور کوئی فسق و فجور والے کام اس نے نہ کیے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اللہ اکبر! تو اللہ کریم نے جب ہمیں اتنا مال دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس مال کو بچا کے رکھیں کہ ابھی تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی ایک فیکٹری بنائی ہے، ابھی دوسری فیکٹری بنانی ہے، ابھی ایک کمپنی ہم نے بنائی ہے، ابھی دوسری بھی بنانی ہے، ابھی تو ایک زمین لی ہے، ابھی دوسری زمین بھی خریدنی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہ ہو، بلکہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کی ادائیگی میں بالکل بھی تاخیر نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس در کا حج کریں۔ اور حج کہتے کسے ہیں؟ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ میں قیام کرنا، مقام عرفہ میں وقوف کرنا اور طواف الزیارہ کرنا، مخصوص وقت میں 9 ذی الحجہ کو مقام عرفہ میں وقوف عرفہ کرنا اور طواف الزیارہ کرنا، ان 2 چیزوں کا نام حج ہے۔ بقیہ اس کے واجبات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب حاجی حج کو جائے تو اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے جائے، اور وہاں جب اس مقدس در کی زیارت ہو تو نظروں کو نیچے کیے، خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، رسول کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ جب حضور کو یاد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی، تو حضور کو یاد کریں، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، اور وہاں جب جائیں تو بالکل خشوع و خضوع ہو، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ نظروں کو جھکا کر وہاں دعا کرے، کیونکہ خانہ کعبہ میں جب اس پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، تو گڑ گڑا کے دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں گڑ گڑا کے وہاں معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، وہاں گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم وہاں جائیں تو چونکہ مختلف کنٹریز سے لوگ آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے رنگ دیکھنے لگ جائیں، وہاں غور کرنے لگ جائیں،
وہاں صرف ہم کبھی ادھر دیکھیں اور کبھی ادھر دیکھیں. یہاں تو بڑا غور و فکر کا مقام ہے. یہاں سیلفی لینے کا وقت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتا ہے پہلی بار دیکھتے ہیں تو وہاں پکچر لینے میں لگ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب پہلی حاضری ہو تو یہ کام نہ ہو، بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر گڑ گڑا کے ہم دعا کرتے جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں. یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم پکچر لینے لگ جائیں، ویڈیو بنانے لگ جائیں، نہ یہ کہ ہم لوگوں کو کال کر کے یہ دکھانے لگیں کہ دیکھو میں اتنی مقدس جگہ پہ آیا ہوں. یہاں پہ تو اپنے گناہوں کی معافی کا وقت ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے پوچھا آئین بیت ربی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کو اور خانہ کعبہ کو جو اللہ کا گھر کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو جگہ سے پاک ہے. چونکہ یہاں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں خانہ کعبہ میں، اس لیے اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. اب جب اس نے معلوم کیا کہ میرے رب کا گھر کہاں ہے، یوں پتہ کرتے کرتے اسے بتایا گیا کہ یہ خانہ کعبہ یہ قریب میں ہے. اب جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتی ہے، اپنی پیشانی کو اس نے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا اور گڑ گڑا کے ایسی دعائیں مانگی کہ اس کی روح اسی وقت پرواز کر گئی. اللہ اکبر. خشوع و خضوع ہو تو ایسا ہو کہ کسی چیز کی فکر نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگی اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. تو یہاں وہ مقام ہے جو ادب کا مقام ہے. یہاں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگنے کا وقت ہے، نہ یہ کہ ہم سیلفی اور ویڈیوز بنانے میں لگ جائیں. اسی طرح وہاں جتنے بھی مقدس مقامات پر حاضری ہوں تو وہاں گڑ گڑا کے دعا کریں، وہاں رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور یاد رکھیں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر الحاج ولمن استغفر له الحاج. حاجی کی فضیلت کتنی کریم آقا نے بیان کی. کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ حاجی کی بخشش و مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی اے اللہ مغفرت فرما دے. کتنی بڑی سعادت کہ حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کے لیے بھی بخشش و مغفرت کی سعادت ہے. ہمیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور حاجی وہاں رب کی بارگاہ میں جہاں دعا کرے وہاں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھے، اپنے اعزا و اقربا کو وہاں یاد رکھیں. اگر ہم غور و فکر کریں کہ فلسفہ حج کیا ہے، 2 انسلے کپڑوں میں لوگ یہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہاں سب کچھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں سب کچھ ایک ہی لباس میں ہے. بادشاہ بھی آئے تو وہ اسی لباس میں آئے، غریب بھی آئے تو اسی لباس میں آئے. سب کے سب اپنی شناخت کو بھول جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک کی صدا کو یوں بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ یہاں سب اپنی شناخت کو بھول جاتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا، کریم آقا نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر آئے تو وہ کہے کہ بھئی میں تو امیر ہوں، یہاں لوگ مجھے جانے. نہیں، یہاں تو ادب کا مقام ہے. کسی کو بھی کسی پر فضیلت نہیں ہے، چاہے وہ اس مقدس در پہ آئے یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. فضیلت کسے حاصل ہے؟ گورے کو نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، یا گورے کو کالے پر نہیں. اسی طرح کوئی شخص عربی ہے تو عجمی پر اسے فوقیت نہیں عجمی کو عربی پر فوقیت ہے، بلکہ فوقیت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. کون متقی ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے، کون رب کو زیادہ راضی کرنے والا ہے.
تو حج یہ گناہوں کو بخشوانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حج اللہ رب العزت کی قربت، رب کی رحمت کے قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہاں پہ اگر ہم غور کریں کہ حج میں اتنے سارے ارکان اور جو بھی واجبات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب اتنی مقدس جگہ پر ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم اگر اس مقدس در پہ نہ جائیں جس مقدس در کی وجہ سے رب نے خانہ کعبہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، رب کریم نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ تو اس شہر کو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ رسول کریم علیہ السلام اس شہر میں موجود، آقا کریم اس شہر میں موجود تھے، تو اس شہر مکہ کی شان و عظمت کو اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ ساتھ ہی جب مقدس مکے میں جائیں تو مدینہ منورہ بھی حاضر ہوں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس در کی زیارت کریں جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ارے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے بخشش طلب فرما دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے اس مقدس در پہ دعا کرنی چاہیے۔ وہ حضرت امام ابو الوفا حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مسلمان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر فرمایا کہ یہ الفاظ بھی ادا کرے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، رسول کریم علیہ السلام کے وسیلے سے وہاں دعا کرے، انشاءاللہ وہاں دعا قبول ہوگی۔ اور وہاں جتنے مقدس مقامات ہیں، شہدائے احد ہیں، جنت البقیع ہے، اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں مدینہ منورہ میں، وہاں حاضر ہو کے وہاں گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت کہ وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہاں بھی جائیں، وہاں آداب کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مقدس در کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آداب حج سے متعلق انجمن پروگرام یہاں ختم ہوا۔ دعا ہے کہ رب کائنات حجاج کرام کو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام کو حج مبرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ اور مبارک ہو کہ حاصل یہ سعادت ہونے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت ہونے والی ہے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔
زہی مقدر یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کون سی ہے تیرا مایا زہی مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا